بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور آنے والی 12 ربیع الاول یوم ولادت باسعادت کا دن ہمارے لیے انتہائی خوشی کا دن اور تمام عالم کے لیے ایک بابرکت دن ہے۔ اس ماہ ربیع الاول کے حوالے سے بہت ساری باتیں گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس ماہ مبارک سے جڑی ہوئی ہے، اور سیرت طیبہ اتنی وسیع و عریض ہے کہ بہت کم وقت میں اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ تاہم سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں کو اتنے وقت میں گوشے گزار کرنا ناممکن ہے، اس لیے میں سیرت کے بہت سارے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ وہ اہم پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی قرآن کریم کی ایک زندہ جاوید مثال ہے۔ خود حضرت فاطمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بات کی گواہ ہے کہ پورا قرآن آپ کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے، پوری احادیث آپ کے اخلاق سے بھری پڑی ہے۔ تو اخلاق کے بھی بہت سارے پہلو ہیں، اخلاق میں بھی صرف ایک حصہ ہی نہیں بلکہ بہت سارے عنوان، بہت سارے پہلو ہیں، جس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور اپنے عظیم ترین اخلاق کے ذریعے سے اپنوں ہی نہیں بلکہ دشمنوں کے بھی دل کے جیتا ہے، اور ایسا جیتا ہے کہ جو ایک زمانے میں آپ کے کٹر دشمن تھے، جو ایک زمانے میں آپ کے کٹر مخالف تھے، آپ نے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے ان کے دلوں کو جیت کر ایسا گرویدہ کر لیا تھا کہ وہ ایمان لانے پر مجبور ہو چکے تھے، جس کی زندہ مثال حدیث میں ہمیں ملتی ہے کہ عثمان ابن ابو طلحہ کہ جو خانہ کعبہ کی چابیوں کا علمبردار تھا اور جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں رہتی تھی، وہی خانہ کعبہ کو کھولتا تھا اور بند کرتا تھا، اور اسی کے خاندان میں یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا چاہے تو آپ نے ایک نظر مکہ پر ڈالی اور مکہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے سرزمین مکہ، تو مجھے بہت پیاری ہے، میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ تجھے چھوڑ کر یہاں سے جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو عثمان کو چابیاں طلب کی، تو عثمان نے چابیاں دینے سے صاف انکار کر دیا۔ تو آپ برانگیختہ نہیں ہوئے، آپ غصہ نہیں ہوئے، اور آپ نے کچھ برا بھلا نہیں کہا، بلکہ بہت ہی صبر و استقامت کے ساتھ آپ نے اس سے ایک ہی جملہ کہا کہ اے عثمان، آج تو مجھے یہاں نماز پڑھنے کا موقع نہیں دے رہا ہے، چابیاں نہیں دے رہا ہے، خانہ کعبہ میں داخل ہونے نہیں دے رہا ہے،
یاد رکھنا کہ کل ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس طریقے سے میں تجھے چابیاں مانگ رہا ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، کل تو میرے سامنے کھڑا ہوگا اور تو مجھ سے چابی مانگے گا۔ تو عثمان کو اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا، اس نے اس کو مذاق میں لیا، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پہ فتوحات کا سلسلہ جاری کیا، اور ایسی فتوحات اللہ نے آپ کو عطا کی کہ یہاں تک کہ خانہ کعبہ بھی فتح ہوا، اور جب خانہ کعبہ میں آپ فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ میں جب آپ داخل ہو رہے تھے تو لوگوں کو یہ تشویش تھی اور لوگ پریشان تھے کہ اب مسلمان ہمارے جتنی بھی ستائے ہوئے چیزوں کا بدلہ لیں گے اور چن چن کر ہمارے ساتھ انتقام لیں گے، وہ سب ڈر رہے تھے۔ لیکن اور چونکہ دنیا کا دستور ہے کہ جو بھی قوم فاتح ہو کر کسی ملک میں داخل ہوتی ہے، شہر میں داخل ہوتی ہے، تو انتقام بھری ہوئی کارروائیاں کرتی ہے اور انتقام لیتی ہے اور طرح طرح کی ایذائیں تکلیفیں دیتی ہے۔ لیکن یہ اسلامی فوج کے سپہ سالار اور اسلامی فوج جب داخل ہوئی خانہ کعبہ میں تو خانہ کعبہ کے خلاف پڑھ کر رو رہی تھی اور گڑ گڑا رہی تھی اور اللہ سے معافی مانگ رہی تھی، اور وہ دن ایسا دن تھا کہ جس کو یوم المرحمہ کہا گیا ہے کہ آپ نے تمام کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ معافی کا اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیا ہے کہ وہ دشمنان اسلام اور وہ دشمن جو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر، آپ کو ستا کر، آپ کو تکالیف دے کر مکہ سے باہر بھیج دیا تھا اور آپ کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی تھی، لیکن آج آپ نے انہی تمام دشمنوں کو معاف کر دیا اور عثمان سے چابیاں لے کر آپ نے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، نماز ادا کی۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کی چابی دینے کا معاملہ سامنے آیا تو ہر قبیلہ سامنے آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی چابیوں کا علمبردار مجھے بنائیے، خانہ کعبہ کی چابیاں ہم کو عطا کیجیے۔ لیکن اللہ کی طرف سے بھی حکم آیا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلا کر وہ وقت یاد دلایا جب اس نے انکار کر دیا تھا اور خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا، چابیاں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے جیسا میرے ساتھ معاملہ کیا ہے میں تیرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کروں گا، بلکہ سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد یہ چابی کی ذمہ داری، خانہ کعبہ کے کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری عثمان اور اس کے خاندان کو دیتا ہوں، اور یہ چابیاں ہمیشہ اس کے خاندان میں رہیں گی۔ تو آپ کا یہ عمل اور آپ کا یہ کردار دیکھ کر عثمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، آپ نے اس کے دل کو جیت لیا۔ آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے ایک کافر کے اور ایک غیر کے دل کو ایسا موہ لیا تھا کہ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں مستشرقین کہ اسلام چند دہشت گردوں کی وجہ سے پھیلا ہے، حالانکہ تاریخ بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ جو کٹر سے کٹر دشمن تھے وہ آپ کے سامنے زیر ہو گئے، جن کے اوپر نہ کوئی تلوار تھی، نہ کوئی زیادتی تھی اور نہ ہی کوئی زبردستی تھی، بلکہ وہ خود آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان میں آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا متاثر کر دیا تھا کہ آج تک ایسی مثال ہم کو نہیں ملتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی یہ مثالیں دلیل ہے اس بات کی ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اسلام اگر تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو یقین مانیے جتنے لوگ
آپ کے قریب ہوئے تھے اور جتنے لوگ آپ سے متاثر ہو کے آپ کے گرویدہ ہو گئے تھے، ان کو کون سی تلوار نے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کیا تھا؟ تو یہ حقیقت ہے کہ وہ اخلاق کی تلوار تھی اور کردار کی تلوار تھی، جس نے دشمنوں کو بھی اسلام سے متعارف کرایا اور اسلام میں آنے کا موقع دیا ہے۔ تو آج بھی ہم مسلمانان ہند کے لیے اور آج بھی اقوام عالم کے لیے اور تمام مسلمانان عالم کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہم بھی ہمارے اخلاق کو ایسا سدھاریں، ایسا درست کریں کہ آج ہمارے اخلاق کے ذریعے سے ہی اسلام کا اشاعت ہوگی اور اسلام پھیلے گا، پھولے گا۔ ورنہ ہندوستان کی سرزمین پر جن لوگوں نے نفرت کی دیواریں کھڑی کر رکھی ہے، اور جو نفرت کی دیواریں اور نفرت کا بیج جن لوگوں نے بو دیا ہے، اس کو مٹانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے دشمنوں کے دلوں کو جیتیں اور ان کو ایسا گرویدہ بنائیں کہ وہ اسلام کے قریب آ جائیں اور پھر اسلام کی حقانیت کو پہچاننے والے بنیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایک عیسائی مورخ جس نے ایک بہت بڑی کتاب وسلم کی ذاتی گرامی کو جب میں نے پڑھا اور آپ کے اخلاق کو پڑھا، تو میں اپنی کتاب میں لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اپنے اخلاق سے پھیلایا ہے، تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا ہے۔ تو عزیزان گرامی اور میرے ہم نشین ساتھیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاق کے ذریعے سے دنیا کو بتائیں کہ اسلام اخلاق کے تلوار سے پھیلا ہے اور اسلام کوئی تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اور یہ بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں عملی میدان میں آنا پڑے گا اور اپنے عمل کے ذریعے سے بتانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر اپنے اخلاق کو سدھارنے کی، اپنے معاملات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ باقر الدعوانا ان الحمدللہ رب